السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. بھی ٹھیک ہوں. جی پروگرام کے آغاز پہ آج ہم بات کریں گے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر بہت بڑا اٹیک کیا ہے, ملٹری بیس کو ٹارگٹ کیا ہے حزب اللہ نے. اس پر بھی آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے. اور آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 63A کی تشریح کے معاملے پر. کل منیب اختر نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا تھا اور آج منیب اختر کی جگہ نعیم افغان کو شامل کیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے, اور آج اس کیس پر سماعت ہوئی ہے. اس پر بھی بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے. اور پروگرام میں ہم بات کریں گے بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو راتوں میں جگا کر ان کے بالوں کی تلاشی لی جاتی ہے. اس پر بھی آج پروگرام میں بات کی جائے گی. اور میاں والی میں رینجرز تعینات کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے. اس پر بھی آج شو میں بات کریں گے. بخاری صاحب, کل حزب اللہ کے سربراہ نے کہا تھا کہ بدلہ ضرور لیا جائے گا حسن نصر اللہ کی شہادت کا, اور آج اسرائیل کی ملٹری بیس کو نشانہ بنایا گیا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ہر گزرتے دن, بلکہ میں تو کہوں گا ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ صورتحال جو ہے لبنان کی وہ تبدیل ہو رہی ہے. غزہ کے بعد لبنان جو ہے وہ ٹارگٹ ہے اسرائیل کا بھی اور اسرائیل کے حماسیوں کا بھی. جی, اصل بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی ڈرانا چاہتا ہے لبنان کے حزب اللہ کے فائٹرز کو یا حماس کے فائٹرز کو یا ایون حوثی فائٹرز کو کہ ان کو آپ قوت سے طاقت سے ڈرانا چاہیں, وہ تو اپنی جان ویسے ہی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں نا. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی کنسسٹنٹ 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کب انہوں نے غزہ کے اوپر ظلم و ستم نہیں ڈھائے ہیں, کب انہوں نے صابرہ شتیلہ کے کیمپوں کے اوپر بمباری کر کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا ہے. اور یہ جو وار اس وقت شروع ہے جس کو اب 1 سال ہو گیا ہے, اس میں کون سی رعایت جو ہے وہ رکھی ہے, روا رکھی ہے انہوں نے. جی, تو غزہ کے فائٹرز ہوں یا حماس کے فائٹرز ہوں, ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اسی لیے وہ ریزسٹنس موومنٹ کہلاتے ہیں. اسی لیے وہ 7 دہائیوں سے ریزسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. ایلیمینیٹ نہیں ہوئے ہیں, ختم نہیں ہوئے ہیں, وجود ختم نہیں ہوا, نیست و نابود نہیں ہوئے ہیں. ریزسٹنس آج بھی قائم ہے. تو کوئی کاز تو ہے نا ان کی, کوئی کمٹمنٹ تو اپنی کاز کے ساتھ ان کی ہے نا, جو آج تک وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کا دشمن صرف اسرائیل نہیں ہے. اس وقت تو جو کچھ لبنان میں ہو رہا ہے وہ دشمنی براہ راست امریکہ سے ہے. امریکہ اپنی اس ناجائز اولاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا نہیں کر رہا. آپ دیکھیے جو ان کے F-22 طیارے ہیں وہ تو ابھی نیٹو کے پاس بھی نہیں ہیں. وہ آپ ان کی حفاظت کے لیے اس خطے میں بھیج رہے ہیں, وہ پہلے سے موجود ہیں. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنی فوجیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو بہت بڑے مامے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے, کدھر گئی آپ کی وہ غیرت, کدھر گئی آپ کی وہ حمیت؟ آپ انسانی خون سے ہولی کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ, اور اتنے گٹس ہیں آپ میں اس لاغر شخص میں جس کا نام جو بائیڈن ہے, کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت جو ہے انصاف ہو گیا. جی, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی ہر گزرتے دن کے ساتھ, اور جنگ کی خوفناکیاں بڑھتی رہیں گی. لیکن ایک بات وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ نقصان صرف حزب اللہ کا نہیں ہوگا. جی, اس کی ہیٹ جو ہے وہ فیل کرنی شروع کر دی ہے نا اسرائیل کے لوگوں نے. تل ابیب کے لوگوں کو پتہ چلا نا کہ یہاں بیلسٹک میزائل آ سکتا ہے. گرا ہے نا تل ابیب کے سینٹرل علاقے کے اندر ایک میزائل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. جنگ جو ہے اس میں نقصان تو ہر طرف کا ہوتا ہے. بخاری صاحب, اسرائیل کے پاس ایئر پاور ہے اور حزب اللہ کے پاس فضائی پاور ہے. تو اگر اسلامی ممالک یا مغربی ممالک اس چیز پر خاموش رہتے ہیں, اب تو فوجیوں سے آگے نکل گئی نا جنگ, دیکھیے پھر تو حالات مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی یہ جنگ. ہم طویل عرصے سے اسرائیل کے اس ظلم و ستم کا ماتم کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے اس نوحہ گری میں آج بردر اردوان جو صدر ہیں ترکی کے, وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک کی خاموشی نے انکریج کیا ہے اسرائیل کو بھی اور اس کے حواریوں اور اس کے اتحادیوں کو بھی کہ وہ لبنان کی طرف اب رخ کر لیں غزہ میں تباہی و بربادی پھیلانے کے بعد. کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو روکنے کے. ہاں جی,
उसमें हमने ये कई दफ़ा गिनवाए हैं, हम फिर दोबारा एक दफ़ा गिनवा रहे हैं कि वो 9 या 10 या 11 ममालिक जिन्होंने इंतहाई बेशर्मी बेगैरती से इसराइल को तस्लीम किया हुआ है डिप्लोमेटिकली, एक तो उन्हें ऐलान करना चाहिए कि हम ये ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। क्या लगता है इसमें, बताइए मुझे आप, और क्यों नहीं कर रहे आप? क्या लगता है इसराइल आपका, जब वो मुसलमानों के खून से होली खेल रहा है तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, जिन जिन एरिया से आमदो रफ्त जारी है, यानी रसद के मामला जाते हैं, जहाँ से आपको सप्लाईज आ रही हैं, वो रूट्स आप बंद कर सकते हैं। आप अपनी एयर स्पेस की इजाज़त ना दें कि जहाज़ जो हैं और हवाई जहाज़ जो हैं वो असला और एमुनिशन लेके और गन्स लेके इज़राइल के लिए पहुँचे। आपके पास बहुत रास्ते हैं। आप ये देखिए कि हम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं। अभी अर्दवान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि 1950 में एक यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास हुई थी, जिसका अब तक 13 दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है। 8 दफ़ा इसको इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी काउंसिल ने और 5 दफ़ा इसको इस्तेमाल किया है जनरल असेंबली ने। वो अलग बात है कि ये कभी आज तक मुसलमानों के हक में नहीं हुई। ये बहुत बड़ा, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि एक इख्तियार जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी है, जनरल असेंबली के पास भी है। सिक्योरिटी काउंसिल तो चूँकि मूव नहीं करती जब तक अमेरिकन आइज़ विंक नहीं करती हैं, तो जनरल असेंबली ने 3 मरतबा अपनी राय का इजहार कर दिया है विद ए मेजॉरिटी वोट कि इसराइल का ये जुल्म व सितम फिल फौर बंद होना चाहिए, जंग बंदी फौरी तौर पर होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज हो जो प्रिजनर्स हैं एक दूसरे की तरफ। ये तो 150 का रोना रो रहे हैं ना। फ़लस्तीन के तो सैकड़ों नहीं लाखों लोग जेलों में हैं, बड़ी पड़ी हैं जेलें, और उस नौइयत का तशद्दुद हो रहा है कि लोग हिटलर के जुल्म व सितम को भूल गए हैं, उसके गैस चैम्बर्स को भूल गए हैं। इस नौइयत का जुल्म व सितम हो रहा है और सब चुप है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मामला मुसलमानों का है ना, सब इसीलिए चुप है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हीट आप तक पहुँचेगी, फिर आपके पास इससे बचने का कोई चारा नहीं होगा। इस फितने को यहाँ न रोका गया अगर ये, तो ये इस पूरे खित्ते को पहले अपनी लपेट में लेगा और फिर इसकी कोई एंड नहीं होगा कि किस तरफ को जाएगी। मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर किसी के लिए भी बचना माहौल होगा। अब आइए ज़रा थोड़ा सा जो है सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। इसराइल ने आज दावा किया था कि जी हमने लैंड ट्रूप्स जो हैं अपने और अपनी हैवी मशीनरी जो है वो लेबनान के अंदर दाखिल कर दी है, लेकिन जो हिजबुल्लाह का मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट है उसने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है और कहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि वी हैव द कैपेसिटी टू डील विद देम व्हेन दे विल इन्वेड लैंड। आई मीन हाँ जी, उधर से लेबनान की जानिब से भी ठीक हो गया तरदीद कर दी गई है कि इनकी फौजें नहीं पहुंची यहाँ पे। ठीक है, वो मतलब कैटेगोरिकली उसकी तरदीद जो है वो आ गई है। दूसरी तरफ ये देखें कि अभी भी ये सवालिया निशान है कि ईरान क्या करने वाला है जी। ईरान के हवाले से भी हम अपने पिछले प्रोग्रामों में भी करते आए हैं बात, आज फिर हम इसको कहते हैं कि जी वो मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। अगर आपने बदला लेना है इस्माइल हनिया का, अगर आपने बदला लेना है हसन नसरुल्लाह का, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि और सैकड़ों जानें जो हैं वो चली जाएं, या फिर आप खुल के कह दें कि आप कुछ नहीं करना चाहते या कुछ नहीं कर सकते। ये जो गूमगू की जो सूरत हाल है ना, इसमें गज़ा के लोगों के बाद लेबनीज़ लोगों को या फ़लस्तीनियों को जो वहाँ आबाद है उनको इस किस्म की सूरत हाल से दो चार रखना कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हमारी मदद को कोई आएगा या नहीं आएगा। ये कैफियत ख़त्म होनी चाहिए, न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ से। कल भी हमने मातम किया था तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, चाहे वो अरब लीग है, चाहे वो OIC है, समझ ली ना आप, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, लिप सर्विस भी नहीं की है, लिप सर्विस भी ढंग की नहीं की है। मतलब ये है कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस सुबह से शाम तक जानों का ज़िया हो रहा है, इजराइल दंदनाता फिर रहा है, नेतन्याहू हैव द गट्स टू से कि हम लेबनान पे भी कब्जा करेंगे। मतलब है एक वैश्य को खुली छुट्टी कैसे दी जा सकती?
ایک وحشی کو جس طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، پینٹاگون کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی، آج نیو یارک ٹائمز نے بھی کہا کہ یہ آگے جا کے مزید بڑی جنگ ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آج ترک صدر کی سٹیٹمنٹ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپیکٹ باقی کنٹریز کے جو صدر ہیں ان پہ بھی کرے گی یہ سٹیٹمنٹ، ترک صدر کی سٹیٹمنٹ؟ دیکھیے ان کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے. پریزیڈنٹ اردوان تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، ہاں جی، پہلی دفعہ نہیں کہا ہے، اب تو انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل بھی کوٹ کر دیا ہے کہ بھائی اس کے تحت ہاں یونائٹنگ فار پیس جو پروپوزل ہے جی اس کے تحت ہی آپ آ جائیں. لیکن دیکھیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ کر رہا ہے اس کے آفٹر میتھ سب دکھائی دینے شروع ہو گئے ہیں. عراق کے اندر ایئرپورٹ، بغداد ایئرپورٹ کے ساتھ جو امریکن کیمپ ہے اس کے اوپر راکٹ فائر ہو گئے نا آج. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری پاسنگ مومنٹ یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یہ ایسکلیٹ ہو رہا ہے، یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. جو میں نے بلاکڈ وغیرہ کی بات کی، جو میں نے کہا کہ آئل سپلائیز بند کر دیں، جو میں نے کہا کہ راستے بند کر دیں، وہ تو اپنی جگہ ہے. ریزولوشن یونائٹنگ فار پیس اس کو بھی چھوڑ دیجیے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تک کسی بھی مسلمان ممالک نے وہ کون سا اقدام کیا ہے جس سے نیتن یاہو جو ہے وہ رک جائے کہیں؟ کچھ نہیں ہے نا. بٹ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک پرپوزل ہے، انڈر نارمل سرکمسٹانسز اٹ سیمز وائلڈ، کوئی بہت آسن چوائس نہیں ہے، بٹ جس طریقے کی ظلم و ستم، جبر و تشدد اس وقت ہو رہا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا all is right in love and war. تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلم دنیا کو اعلان کرنا چاہیے تمام لوگوں کو، اور کسی فورم سے ہونا چاہیے، آرگنائزیشن آف اسلامک یونٹی سے، آرگنائزیشن سے ہونا چاہیے، OIC سے، کہ جناب ہم تو اب جو ہے فلسطینی نوجوانوں کو جو دنیا بھر میں ہیں ان کو ملٹری یونٹس تخلیق کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے، یعنی پیلسٹینین اسکواڈس. ان کی آپ ٹریننگ کریں اپنی ملٹری اکیڈمیز میں، ان کے اسکواڈس بنائیں، اور کچھ تو کریں جو اسرائیل کو یہ فیل ہو کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور والنٹیئرز کو انوائٹ کریں اپنے ملکوں سے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. آئی اسٹینڈ آن مائی ورڈز کہ آج آپ اعلان کریں کہ جی ہمیں والنٹیئرز چاہیے ٹو گو اینڈ فائٹ اگینسٹ اسرائیل ان لیبنان. آپ دیکھیے گا لاکھوں کی تعداد میں اگر لوگ باہر نہ آ جائیں تو میرا گریبان حاضر ہے. لیکن who will dare do it؟ امریکہ کا خوف جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں پر، چاہے یہاں کے ہیں چاہے مسلم امہ کے باقی ممالک کے ہیں. ان پاپولر رجیمز ہیں، ڈرتی ہیں کہ ایک منٹ میں ہمارا تختہ الٹ دے گا امریکہ، لیکن اس بات سے نہیں ڈرتے ہیں کہ اسرائیل کل کو اگر ہماری گردن دبوچنے کے لیے آیا تو کیا ہوگا. بخاری صاحب، یہ جو ابھی آپ آپشن دے رہے ہیں اس سے کیا اسرائیل پر دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی، کون کہتا نہیں بڑھے گا. دیکھیں نا جو ٹرینڈ ٹروپس جائیں گے، چلیے آپ اپنی فوجیں نہ بھیجیں، سینڈ دا پیلسٹینین اسکواڈز، ٹرین دیم ود یور آرمیز. who can stop you؟ میں تو یہ کہتا ہوں ان پیلسٹینین کو اپنے شناختی کارڈ دیں، اپنا نیشنل بنائیں ان کو. if you love the cause، اگر آپ کو کوئی ہمدردی ہے فلسطین سے، فلسطین کے لوگوں سے، تو ڈو سم تھنگ. یہ خالی ہوائی فائر کرنے جو ہیں، جو بیانات دینے ہیں، اس سے اسرائیل رکنے والا نہیں ہے. اسرائیل کو تو جب تک اس کی زبان میں جواب نہیں دیں گے آپ، nothing will happen, not a bird will flutter. غزہ میں جب یہ کھلی جارحیت کر رہا تھا اسرائیل، تب امریکہ سپورٹ کرتا رہا. اب لبنان کے اندر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس میں بھی امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے، اور امریکی مدد میں 10 جنگی طیاروں کے علاوہ F-15 F-16 F-22 طیارے بھی شامل ہیں. مطلب اس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو بخاری صاحب، ابھی ایک تو آپشن آپ نے یہ دے دی کہ اس طرح سے اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے. دوسری آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاشی لحاظ سے اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جائے، سفارتی لحاظ سے. وہ تبھی پاسبل ہے جب ساری کنٹریز جو ہیں یونائٹ ہو جائیں گی، خاص طور پہ مسلم کنٹریز. جس دن مسلم امہ اکٹھی ہو گئی اور ول موجود ہوئی اس میں ٹو سٹاپ اسرائیل، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیل نہ رکے. امریکہ کے مفاد پوری دنیا میں ہیں. یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں when people will start hitting the American interest. Mind my words what I am saying. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہونے والا ہے. اس لیے یہ وقت ہے کہ اس وقت ایکٹ کیا جائے. آپ سارے ڈپلومیٹک مشنز کے اوپر اگر یہ کمپین جاری کریں کہ اسرائیل کی کنڈمنیشن کرنی ہے، اسرائیل کے خلاف اتحاد بنانا ہے، اسرائیل کے خلاف ایک یونائٹڈ فورس بنانی ہے. وسائل کی کمی ہے، نہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے،
نہ ہمارے پاس تربیت کے لیے یعنی ٹرینڈ لوگوں کی کمی ہے, then what are we waiting for؟ اگر تو ہم اس لڑائی کو ٹریٹ کریں گے کہ اٹ از اے فائٹ آف دا پیلسٹینینس, پھر ہماری یہ بے حسی, یہ بے حیائی, یہ لا تعلقی جاری رہے گی. جس دن ہم نے یہ سمجھا کہ the cause of the Palestinian is our cause, آپ دیکھیے گا. بخاری صاحب, غزہ میں ہزاروں میں لوگ شہید ہو گئے, ہزاروں میں, تب کوئی مسلم ممالک سپورٹ میں نہیں آیا غزہ کی, ہم نے نہیں دیکھا اس طرح سے, صرف لپ سروس, وہی آپ کی والی بات وہی کی جا رہی تھی. تو بخاری صاحب اس طرح سے ابھی تو ایک طرح سے اسرائیل ویسے ہی بڑا انکریجڈ ہے امریکہ کی وجہ سے, اور اس طرح تو اور اسٹرانگ فیل کر رہا ہے وہ کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اصل میں انحطاط یہ ہے, اور ایران بھی کھلی طریقے سے انوالو نہیں ہو رہا, کھلم کھلا انوالومنٹ اس کی بھی نہیں دیکھی جا رہی. دیکھیے میرے خیال سے جو ایران کی لیڈرشپ سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب باقی کے سارے مسلمان ممالک چپ ہیں, میں اگر پنگا کروں گا بھی اس وقت تو بھگتوں گا اس کو. ظاہر ہے اگر ایک ملک جائے گا صرف اور اس کے خلاف اسرائیل اور اسرائیل کے تمام اتحادی متحد ہوں گے, ظاہر ہے, اور اسرائیل ایران سے وہ پرانے بدلے چکانا چاہیں گے, تو سفر کون کرے گا؟ ایرانی نیشن سفر کرے گی نا. ہاں اگر اس کے ساتھ 10 ملک 20 ملک 25 ملک اور ہوں تو آپ دیکھیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا وہاں پر پہنچتے ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تاخیر جو ہے یہ فلسطینیوں سے غداری ہے, یہ مسلم امہ کا لا تعلقی اور بے حسی کا عروج ہے. یو ہیو ٹو ایکٹ, کیونکہ اب کسی صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا ہے, اب کوئی ٹیپو سلطان نہیں آئے گا. اب تو حکومتوں نے اپنے ہیومن ریسورس کو, اپنے فائنانسز کو, اپنے وسائل کو استعمال کر کے اسرائیل جیسے بدترین گھٹیا کمینے دشمن کو اس کی لمٹس میں رکھنے کے لیے آپ کا اتحاد انیویٹیبل ہے. اگر آپ نے نہ کیا تو جیسا میں نے پہلے کہا, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. بالکل. ترک صدر کی آج کی سٹیٹمنٹ کے بعد باقی مسلم ممالک کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ وہ بھی سپورٹ میں آئے اور اسرائیل کا مقابلہ جو ہے وہ بڑے لیول پر کیا جا سکے. آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت آج ہوئی ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے اور جسٹس منیب کی جگہ جسٹس نعیم عفان کو نئے لارجر بینچ میں شامل کیا گیا ہے. بخاری صاحب, آج کی سماعت کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے. پہلے تو ہمیں وضاحت ملنی چاہیے تھی, جب یہ ملی نہیں ہے تو ہمیں کرنی چاہیے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کیوں نہیں آ رہے بینچ میں. کیوں نہیں آ رہے؟ واقعی وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ جس بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ اس کے رکن تھے, اور انہیں بھی اپنے ان دا بیک آف مائنڈ پتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. کیوں فیصلہ غلط تھا؟ اس لیے کہ جب کوئی پریزیڈنشل ریفرنس آتا ہے, سپریم کورٹ کی رائے مانگی جاتی ہے, تو آپ رائے دیتے ہیں, اس پر فیصلہ نہیں صادر فرما دیتے. کس قانون کے تحت آپ نے فیصلہ کیا اس کے اوپر سوال نمبر 1. تو وہ آئیں گے تو سوائے اس کے کہ امبیرس ہوں گے وہاں, اور کیا ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے, اس لیے وہ جان بچا رہے ہیں تاکہ امبیرس نہ ہونا پڑے. اچھا, ورنہ ان کو آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے اس کے اندر. بہانے جو ہیں وہ انہوں نے جو جواز بنایا ہے نہ آنے کا کہ جی وہ ججز کی ایک کمیٹی تھی 3 رکنی, جی وہ اس کے بعد وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی امینڈمنٹ آ گئی, اس کے بعد جی اس کی تشکیل جو ہے وہ بدل گئی. وہ بھائی خدا کے واسطے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سینئر ترین جج ایک رکھے اور ایک اپنی مرضی کا کوئی بھی جج رکھے. سینئر ترین نے کہا جی میں نے تو نہیں سننا, تو کیا کرے؟ کورٹ رک جائے, لیگل پروسیس رک جائے, سپریم کورٹ بے حص ہو کے بیٹھ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, تو ایک تو میں نے یہ بتا دیا آپ سے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کیوں پرے ہیں اس سے. دوسرا میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ آرٹیکل 63 پہ یہ فیصلہ کر دیں. آج ہم نے نا جب میٹنگ کر رہے تھے پروگرام کی, تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا, پروگرام ڈائریکٹر نے, کہ صاحب آپ لوگ جانتے ہیں نا, آپ کے بڑے فیورٹ ہیں. بالکل بالکل. انہوں نے کہا کہ جی اب اپنے ناظرین کو ذرا 63A بتا تو دیں کہ یہ ہے کیا. تو ہم نے پھر اس کی اردو کی یعنی جو مضمون ہے وہ نکلوایا ہے کانسٹیٹیوشن سے. وہ یہ کہتا ہے جی آرٹیکل 63A کہتا ہے اگر کسی ایوان میں کسی تنہا سیاسی جماعت پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن, توجہ سے سنیے گا اور ہمارے ناظرین بھی سن لیں, اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے, یا اس پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جس سے اس کا تعلق ہو جاری کردہ حسب ذیل سے متعلق کسی ہدایت کے برعکس ایوان میں ووٹ دے یا ووٹ دینے سے اجتناب کرے,
یعنی اگر آپ کو پارٹی نے کہا ہے کہ آپ اس کے حق میں ووٹ دیں گے تو آپ اس کے خلاف دے دیں, اگر پارٹی نے کہا کہ خلاف دے تو آپ اس کے حق میں دے دیں. اس صورت میں بھی وہ کیا 3 کیفیتیں ہیں, وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب, اعتماد یا عدم اعتماد کی تحریک, جی کسی مالی بل یا دستوری ترمیمی بل کا پاس ہونا. ان میں یہ ہدایت جو ہے آپ کو اس کے اوپر پارٹی کی ہدایت پہ عمل کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کریں گے ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہوگا لیکن آپ کو سزا ملے گی کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. فردر وضاحت ہے تو پارٹی کا سربراہ تحریری طور پر اعلان کر سکے گا کہ وہ اس سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے, اور پارٹی کا سربراہ اعلان کی ایک نقل افسر صدارت کنندہ یعنی اسپیکر اور ایک چیف الیکشن کمیشن کو بھیجے گا, اور اس کی ایک کاپی اس متعلقہ رکن کو بھیجے گا. ٹھیک ہو گیا؟ لاسٹ جو اس میں ہے, مگر شرط یہ ہے کہ اعلان کرنے سے پہلے پارٹی کا سربراہ مذکورہ رکن کو اس بارے میں اظہار وجوہ کا موقع فراہم کرے گا. یعنی آپ یونیلیٹرلی اس کو نہیں نکال سکتے, اس کو آپ اظہار وجوہ کا نوٹس دیں گے, اس کی ایکسپلینیشن سنیں گے, پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اب مجھے بتائیں اس میں کہاں ابہام ہے؟ ہر چیز واضح طور پہ لکھی گئی ٹھیک ہے, آئین میں موجود ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشن کی منشا بھی یہی تھی. آرگومنٹ یہ ہے کہ جب لوگوں نے ووٹ دے کے الیکٹ کر کے کسی شخص کو اسمبلی میں بھیجا ہے تو اس کے پاس ووٹ دینے کا اختیار ہے, لیکن اگر وہ اپنی پارٹی کی منشا کے برعکس یہ ایکٹ کرے گا تو پھر اس کو اپنی سیٹ کھونی پڑے گی, ووٹ شمار ہوگا. ہاں بالکل, یہ ہے آج کی اس پوری پروسیڈنگ کا مطمع نظر. کیونکہ یہ کون سا ووٹ ہے, کیا ووٹ دیں اور ووٹ آپ کا کاؤنٹ بھی نہ اور آپ کو نااہل بھی کر دیا جائے. اللہ ماشاءاللہ جس بینچ کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں ملیم اختر صاحب شامل تھے اور رضا بندیال صاحب موجود تھے, وہ جن کو میں بندیالی کوٹ عدالتیں کہتا ہوں, بعض اوقات میں غلط نہیں کہتا ہوں. آپ دیکھیے جناب ذرا آج کی آبزرویشنز کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے اپنے ناظرین کے ساتھ. سپریم کورٹ کے جو بار کے صدر ہیں, سپریم کورٹ بار صدر سپریم کورٹ بار, وہ کہتے ہیں گزارش ہے کہ آرٹیکل 63A کے فیصلے کو واپس کیا جائے. وہ کوئی سڑک پہ چلتا بندہ نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ ہے. اس نے ایکسیپٹ کیا عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے آ جائیے جناب. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی آبزرویشن بہت کمال کی ہیں. لگتا ہے آرٹیکل 63A کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیوں یہ فیصلہ ہوا تھا. اچھا جی, جب آئین میں لکھ دیا کہ نااہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہوگا. ان کا جب آئین میں یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ابہام کیا ہے؟ وہ تو ڈی سیٹ ہوگا. فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے پر رکن نااہل ہوگا؟ نااہل ہوگا یا نہیں یہ اختیار پارٹی سربراہ کے پاس ہے. یعنی اس کو ووٹ دینے کا رائٹ آپ اس سے نہیں لے سکتے واپس. وہ جو جس کو بھی جس حق میں بھی اس نے ووٹ دیا اس کا ووٹ شمار ہوگا. ہاں اس نے اس کو پارٹی سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے یہ فیصلہ پارٹی کے ہیڈ کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم کو تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیکل 95 تو بےمانی ہو گیا, اٹھا کے پھینک دیں اس کو باہر. یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ واضح رہے کہ 17 مئی 2022 کو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے صدر مملکت کی جانب سے آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ دے دیا تھا, جو ہم پہلے بتا چکے ہیں اپنے ناظرین کو کہ فیصلہ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا, وہ صرف اپنی اوپینین دے سکتے تھے. ٹھیک ہے جناب. بٹ جس نے میلہ لوٹا ہے ذرا اس کی طرف بھی تو آئے نا جناب. جی بخاری صاحب, ابھی 63A کا فیصلہ کس کو متاثر کرے گا؟ دیکھیے وہ تو متاثر تو وہ بہت سو کو کرے گا, تو اس کا تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. لیکن ذرا تھوڑی سی جو بات میں اب کرنے لگا ہوں وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ آج بلاول ہیز پرووڈ ہمسیلف ٹو بی اے سیزنڈ پولیٹیشین. جس کو ہم سمجھتے تھے کہ جی بہت ینگ ہے اور کچھ نہیں آتا, اس نے تو آج کمال کر دی نا. اس نے تو اڑا کے رکھ دیا پوری صورتحال کو, اور وہ میں تفصیل کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ. جی انہوں نے کہا جی کہ بلاول نے کہا کہ آئین میں ترمیم کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ ہمیں عوام نے ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں. کوئی کالے کوٹ والا
کون ہوتا ہے جو کہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے یا آئینی ترمیم کو نہیں مانتے؟ سو ہی ہیز چیلنج دا انٹائر بلیک کوٹ کمیونٹی، یو نو اٹ انکلوڈز ہو اینڈ جی اس میں وکلا بھی ہیں، اس میں ججز بھی ہیں. ان کا ہو آر دے ٹو ٹیل اس ناٹ ٹو ڈو اٹ؟ ہم تو آئے پارلیمنٹ میں یہ کام کرنے کے لیے، تو ہمیں آپ کیسے روک سکتے ہیں اس سے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ بلوچستان بار سے ایڈریس کر رہے تھے نا جی ان کا جی یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور بڑا ہسٹورک فیصلہ انہوں نے ایک دھرنا جو تھا فیض آباد دھرنا کیس اس میں دیا تھا، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بلوچستان سے ہی ان کی مخالفت ہو رہی ہے. تو آئینہ دکھایا انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں. آگے سنیے، انہوں نے کہا جی آج جو وکلا چیمپئن ہیں انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ ہے؟ میثاق جمہوریت کے نتیجے میں 18ویں ترمیم ملی اور کالے قانون کا خاتمہ ہوا. افتخار چودھری، غور سے سنیے یہ باتیں، افتخار چودھری، اشفاق پرویز کیانی، شجاع پاشا نے میثاق جمہوریت کے خلاف وکلا کی تحریک کو استعمال کیا. یہ جو بحالی افتخار چودھری صاحب والی تحریک تھی جی جس میں اپنے اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. وہ کہتے ہیں وہ ماں کے جیسی تو نہیں ہوئی، باپ بنا دیا آپ نے. کیوں؟ اس کی وجہ وہ ہاتھ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں افتخار چودھری جیسے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ریاست ماں نہیں باپ بن گیا. عدالت نے مشرف کو ہوا جو ملٹری 3 سال تک آئین میں مرضی سے ترمیم کرنے کا اختیار دیا. اس وقت کدھر تھے یہ سارے لوگ جناب؟ کیا یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، آئینی اصلاحات کے سب سے بڑے مخالف جو ہیں وہ افتخار چودھری تھے. انہوں نے روکا تھا، انہوں نے دھمکی دے کے روکا تھا کہ 18ویں ترمیم کو اٹھا کے ہم پھینک دیں گے، 19ویں ترمیم کریں جس میں ہم اپنے جج خود تعینات کریں گے. یاد آیا آپ کو کچھ؟ آگے چلیے. افتخار چودھری کو طاقتور آپ لوگوں نے بنایا اور وہ بار بار پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوئے. یہ وکلا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے he was so powerful that he attacked parliament over and over again. کیونکہ ظاہر وکلا تحریکیں چلاتے ہیں ایسی. ابھی مشرف کی آپ بات کر رہے تھے، ان کو بھی تو گھر بھیجنے والی وکلا تحریکیں ہی تھیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا آئین میں تبدیلی وردی اور کالے کوٹ والے ہی کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے؟ کیا یہ رہے ہیں کہ آپ انڈیمنٹی دیں ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو ججز، آپ ان کو آئین میں ترمیم کا حق دیں تو ججز، آپ ایک سیاسی وزیر اعظم کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اٹھا کے پھینک دیں ججز. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام سے ہے. اگر ایک پرائم منسٹر اہل نہیں ہے، اگر ایک پرائم منسٹر نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، پارلیمنٹ اٹھا کے پھینکے گی نا اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. آپ کون ہیں؟ آگے چلیے جناب. اچھا، یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں ہم، یہ چیف جسٹس کے لیے نہیں ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ یا منصور علی شاہ، انہوں نے جس انداز سے یہ بات کی ہے اس نے کہا ابھی قانون بنا نہیں، ابھی تو ہم اس کے ڈرافٹ کے بنیادی اصولوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں فلاں کو نہ بنائے. اور کون ہیں آپ؟ ہو آر یو؟ بالکل. آگے سنیے، رک جائے، ابھی یہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کہ ہم آئین کو یا آئینی عدالت کو نہیں مانیں گے؟ وہ کہتا ہے یہ بن کے رہے گی، اس لیے کہ اس کے پیچھے 30 سال کی سٹرگل ہے. 2006 میں جو میثاق جمہوریت ہوا تھا اس میں تمام جماعتوں نے، جو آپ کی جماعت ہے، آپ کی سمجھ لیں، اس نے بھی اتفاق کیا تھا. اچھا جی، آگے سن لیں ذرا، ابھی رک جائیں. جی، آئینی عدالت میں فائز بیٹھیں یا منصور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ آئینی عدالت بنے گی اور بن کے رہے گی. آگے سنیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو آئین ہمیشہ یاد آ جاتا ہے جب کوئی سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے، تو جب فوجی ہوتے ہیں اس وقت تو نہیں آپ کو یاد آتا، اس وقت آپ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتے ہیں. وہ مارنا پڑتا ہے، ہر حکومت کو مارنا پڑتا ہے. پھر اس وقت کہاں گیا آئین؟ اس وقت کہاں گئی ملی غیرت؟ صحیح. اس وقت کہاں گئی آئین کی پاسداری؟ آگے چلیے. ٹی وی میں رہنا اور مشہور ہونا عدالتوں کا کام نہیں ہے. واہ 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 واہ. میں مثال دے سکتا ہوں، آپ کو نام نہیں لوں گا جان بوجھ کے. انہوں نے پی آر او رکھے ہوئے تھے چیف جسٹس صاحب نے کہ ٹی وی کے اوپر خبرنامے کی ٹاپ خبر میری چلے گی. میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کو پوچھنا ہو مجھ سے تو پوچھ لیں. اس قسم کی روایات جو ہیں وہ سب نے دیکھی. اب کہا جا رہا ہے ابھی نہیں، رک جائے، 2 منٹ اور دے دیں. جی جی. وہ کہتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئینی عدالت نہیں مانیں گے؟ آپ آئین کو مانیں گے. دیٹ از دا ٹون آف اے پولیٹیشین.
They are the lawmakers. It is for the politicians to do legislation. یہ اس وقت کی اہم ضرورت ٹھیک تھی ہے. اس قسم کا پولیٹیشین. وہ کہتے ہیں کیا جو جھوٹ یوٹیوب پر چلے گا آپ وہ مانیں گے؟ اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہر بات پی ٹی آئی کی نہ مانے. یہ عمران داری ججز یہ جو سہولت کاری ہے خدا کے واسطے ترک کر دیں, اس کو بہت ہو گئی ہے. اگر آپ آئین کو نہیں مانیں گے تو اپنے آپ کو وکلا کہنا چھوڑ دیں. پھر میں نے کہا نا کہ جو زبان اس نے استعمال کی ہے, سیلیوٹ ٹو. یہ بھی کہہ رہے ہیں کسی کو مقدس گائے نہیں بننے دینا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ آئینی عدالت بنے گی. ہم ایسی آئینی عدالت ملنی چاہیے جس میں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف کے بارے میں بات ہوئی تھی نا کہ جناب اس کے اندر وکلا کے نمائندے ہوں گے, اس کے اندر ججز ہوں گے, اس کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے برابر کے ارکان ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کیوں اتنی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں جب مشرف یونیفارم میں راج کر رہا تھا تب کسی کو آئین یاد نہیں آیا. میں تو یہ رکھ رہا ہوں سنبھال کے کاغذ, آپ اس وقت مجھے نہیں بولنے دے رہی ہیں, میں یہ باقی باتیں ساری سنا کے چھوڑوں گا کسی دن انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بڑے بہتر طریقے سے آپ نے بلاول بھٹو زرداری کا سٹانس بتایا ہے, اور یقیناً 30 سال کی جدوجہد کے بعد آئینی ترمیم کا فیصلہ لیا. بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کسی کو مقدس گائے نہیں بننے دینا. اور افتخار چودھری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا. اب جو عدالتی سٹرکچر بنے گا اور وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوگا. بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو جیل میں راتوں کو جگا کر ان کے بالوں کی تلاشی لی جاتی ہے. بخاری صاحب, یہ اب جو نیا الزام عائد کیا ہے بیرسٹر سیف نے, اس میں کتنی سچائی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں اس حد تک سچائی ضرور ہے کہ کوئی ایک رپورٹ ہوگی شاید کہ کچھ میزائل غائب ہو گئے ہیں. میزائل؟ ہاں, تو وہ وہی ان کے بالوں میں تلاش کر رہے ہوں گے کہ کہیں وہاں تو نہیں ہے. وہ خدا کے واسطے مسلم معاشرے میں آپ کسی بدترین گھٹیا ترین آدمی سے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کسی خاتون کے بالوں کی تلاشی لے گا. مطلب ہے کوئی عقل کو ہاتھ ڈالنے چاہیے. اصل مسئلہ جو ہے ذرا اس طرف آتے ہیں کیونکہ انہیں خود اپنا دور یاد ہے نا. ان کے دور میں کیا ہوا تھا میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ سارا کچھ بھول گئے. آپ یہ بھول گئے کہ آپ نے مریم نواز کے نیب کے سیل میں بغیر چھت کے باتھ روم کے اوپر کیمرہ لگوایا تھا. یہ ہوا میں بات نہیں ہے. یو نو دیٹ کہ اس کی باز گشت سنی گئی تھی. جی بالکل. آپ نے ایک بیٹی باپ کو جیل میں ملنے گئی ہے, وہاں سے اس کو گرفتار کیا تھا. آپ نے زرداری صاحب کی بہن کو آئی سی یو سے نکال کے عید کی رات کو ہسپتال سے اڈیالہ جیل منتقل کیا تھا. یہ کرتوتیں آپ کی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایز اے اسٹریٹجی پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے کہ ایسی بات کرو جو کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو, اس کے بعد پھر ایک ہفتہ تک ڈیبیٹ چلے گی. آپ کا سوشل میڈیا وہ گانے گائے گا, وہ ترانے گائے گا. آپ کا جو مین سٹریم آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر پریس کانفرنسز کریں گے. اور خدا کے واسطے ایک بات یاد رکھو, ایسی بات کریں جس کو آپ سبسٹینشیٹ کر سکتے ہو. اس کی کوئی ایویڈنس ہے؟ کہیں آپ نے کیس کیا کہ جی ہماری خاتون کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے؟ صرف ہوا میں ڈائلاگ ہے. ایک دوسری بات, وہ وقت چونکہ تھوڑا ہے تو وہ گنڈا پور صاحب کی بھی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روکنا جو ہے یہ بہت بڑی قانون کی وائلیشن ہے. ان کو یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ میں صوبے کے وسائل, صوبے کی ہیومن ریسورس لے کے, وہاں کی مشینری لے کے, کرینے لے کے, ایمبولینسز لے کے, 112 کی گاڑیاں لے کے حملہ ور ہوں دارالخلافے کے اوپر. وہ جائز ہے. مجھے مت روکیں آپ, میں تو قبضہ کروں گا آ کے اسلام آباد پہ. میں تو جیل توڑوں گا آ کے اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے. میں 15 دن میں نہ توڑوں تو میرا نام بدل دیجئے گا. مہینہ ہونے چلا ہے, پوچھنا چاہیے ان سے کہ کیا ہوا آپ کی وہ ہوائی غیرت جو ہے وہ کہاں گئی. مطلب کہنے کا یہ ہے آپ وہ باتیں کریں, ایسی باتیں کریں جن کو آپ سبسٹینشیٹ کر سکتے ہوں, اور اپنا بھی پیچھے مڑ کے دیکھیں ماضی میں آپ کیا کرتے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مقدمات انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم قائم کرائیں گے مریم نواز کے اوپر بھی اور ہمارے راستہ روکنے کے لیے. تو کیسز تو آپ کے اوپر بھی بے پناہ ہے. اور میاں والی بھی وہ انہوں نے دفعہ 144 پہ نافذ کر دیکھیے, جب آپ اپنی کی ہوئی کمٹمنٹ, اپنے وعدے, اپنے پرومس جو آپ نے لکھ کے کیے ہو اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو ڈینائی کرے. آپ کی یہ آپ نے اسلام آباد میں وائلیشن کی, آپ نے یہاں وائلیشن نہیں کی, آپ کو لاہور تک آنے دیا گیا, باوجود اس کے کہ آپ نے بڑے عجیب و غریب نعرے مارے تھے. آپ ڈھول لے کے آ رہے تھے, برات لے کے آ رہے تھے, نوٹ دکھانے آ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ آپ احتجاج نہیں, آپ جلسہ نہیں,
آپ بالکل ایک آئین اور صورتحال قانون کریٹ کے کرنا دائرے چاہ میں رہے ہیں۔ احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وائلیشن کریں گے تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے اس کی اجازت بالکل نہیں دے گی۔ پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔